حمدا لمن منه الهداية والصلاة والسلام على من هو لعطشان الهداية والسقاية وعلى آله وأصحابه أرباب الدراية. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إن الله قد سماك الصدیق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. خدا کا بندہ، نبی کا دلبر، صدیق اکبر، کوئی نہیں تیرے برابر، صدیق اکبر. کبھی جو مشکل میں بھی آئے، تیرے عمل سے یقین آئے، تو مسکراتا ہے گھر لٹا کر، صدیق اکبر. عقیدت کے پھول لے کر، تیرے قدموں کی دھول لے کر، بنا لو اپنی جبیں کا جھومر، صدیق اکبر. سامعین محترم، دنیا کے اندر دو منصب ایسے ہیں جن کا تعلق وہب سے ہے، کسب سے نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتے ہیں، محنت و مشقت اور ریاضت سے وہ حاصل نہیں ہوتے. ان میں پہلا منصب نبوت ہے، دوسرا منصب صحابیت ہے. یہ دونوں اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا: ان اللہ اختار لی واختار لی اصحابی، کہ اللہ نے نبوت کے لیے جس طرح میرا انتخاب کیا، اسی طرح میرے صحابہ کا بھی خود ہی انتخاب فرمایا. نبوت کے لیے اللہ نے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب کیا، ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,24,000 ہے. اسی طرح صحابہ کی تعداد بھی ایک روایت کے مطابق 1,24,000 ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان 1,24,000 انبیاء میں سے 313 کا انتخاب کیا. ان 313 کو تمام انبیاء پر فضیلت دی. بیائی نہیں، اسی طرح اللہ نے 1,24,000 صحابہ میں سے 313 بدری صحابہ کا انتخاب کیا، ان کو باقی صحابہ پر فضیلت دی. پھر اللہ نے 313 انبیاء میں سے 10 انبیاء کا انتخاب کیا، ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے 10 صحابہ کا انتخاب کیا، 313 صحابہ میں سے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. پھر اللہ نے 10 انبیاء میں سے 4 کا انتخاب کیا، ان 4 کو اللہ نے نبوت بھی دی ہے، کتاب بھی دی ہے. اسی طرح اللہ نے 10 صحابہ میں سے 4 کا انتخاب کیا، ان کو اللہ نے صحابیت بھی دی ہے، خلافت بھی دی ہے. پھر ان 4 انبیاء میں سے اللہ نے ایک نبی کا انتخاب کیا جس کو سب کا سردار اور امام بنایا، جس کا اظہار معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کی موجودگی میں مصلی امامت پہ کھڑا کر کے کیا ہے. اسی طرح 4 صحابہ میں سے سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، جس کا اظہار میرے نبی نے مرض وفات میں سیدنا صدیق اکبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے کیا ہے: مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. سامعین محترم، حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ ہے، ان کی وصفی کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق ہے. میں آج صدیق پر گفتگو کرنا چاہوں گا. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ عربی گرامر کے مطابق سچ بولنے والے کو صادق، اس کی تصدیق کرنے والے کو مصدق کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ صدیق کون ہے؟ صدیق عکس نبوت کو کہتے ہیں، یعنی جس کی زندگی نبی کے زندگی کی طرح ہو وہ صدیق ہوتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت صدیق کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اور روتے ہوئے چند پیار بھری باتیں کہی تھیں، جن کو ضیاء الدین مقدسی نے اپنی کتاب احادیث مختارہ میں اور امام اصبہانی نے اپنی کتاب معرفت الصحابہ میں لکھا ہے. حضرت علی نے حضرت صدیق کی خصوصیات اور ان کے مناقب کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا: اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیاً وسمتاً ورحمتاً وفضلا، کہ حضرت صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے عادت، خصلت، فضل اور بزرگی میں سب سے زیادہ مشابہ تھے. اس کو صدیق کہا جاتا ہے. سامعین محترم، علماء نے نبی اور صدیق کے درمیان چند ایسی خصوصیات کو بیان کیا ہے جو خصوصیات اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر عکس نبوت ہے. میں ان خصوصیات میں سے چند ایک پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. جس طرح نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت نبی علیہ السلام کے بارے میں خوشخبری دی گئی، بیائی نہیں اسی طرح صدیق کی پیدائش کے وقت صدیق کے بارے میں خوشخبری دی گئی اور غیب سے آواز آئی: یا امت اللہ بالتحقیق البشرا بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق. جس طرح نبی علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت کے اندر نبی علیہ السلام نے
اعلان نبوت سے پہلے کبھی شراب نہیں پی، اسی طرح صدیق نے بھی کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے کبھی شراب نہیں پی۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے کبھی شعر و شاعری نہیں کی، اس طرح صدیق نے بھی کبھی شعر و شاعری نہیں کی۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں واللہ ما قال ابو بکر شعرا قط فی الجاہلیت والاسلام، جس طرح میرے نبی کو دیکھ کر اہل کتاب نے میرے نبی کے نبی ہونے کی گواہی دی، اسی طرح صدیق کو دیکھ کر اہل کتاب نے صدیق کے رفیق نبی ہونے کی گواہی دی۔ ابتدائی نبوت میں، ابتدائی اسلام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے حضرت خدیجہ نے چند جملے کہے تھے، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق بعینہ، یہی الفاظ ابن دغینہ نے حضرت صدیق کے بارے میں کہے تھے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جس طرح اخلاق کریمانہ صفات عالیہ میں نبی علیہ السلام کامل درجے پر فائز تھے، بعینہ اسی طرح صدیق اکبر اخلاق کریمانہ اور صفات عالیہ میں کامل درجے پر فائز تھے۔ سامعین محترم، ابتدائی نبوت میں جس طرح نبی علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، اسی طرح حضرت صدیق کو مارا گیا۔ جس طرح نبی علیہ السلام کو زہر دیا گیا، صدیق کو بھی زہر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کو زہر دینے والے یہودی، صدیق کو زہر دینے والے یہودی، نبی علیہ السلام کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو زہر کھانے میں دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی شریک، وہ شہید ہوا، آپ بچے۔ صدیق کے ساتھ کھانے میں ایک آدمی شریک، وہ شہید ہوا، آپ بچے۔ نبی علیہ السلام کو وفات سے پہلے بخار ہوا، صدیق کو وفات سے پہلے بخار ہوا۔ نبی علیہ السلام کو 2 ہفتے بخار رہا، صدیق کو 2 ہفتے بخار رہا۔ نبی علیہ السلام کی وفات پیر کے دن، صدیق کی وفات پیر کے دن۔ نبی علیہ السلام کو کفن 3 کپڑوں میں، صدیق کو کفن 3 کپڑوں میں۔ نبی علیہ السلام کی تدفین رات کے وقت، صدیق کی تدفین رات کے وقت۔ نبی علیہ السلام مدفون ریاض الجنہ، صدیق مدفون ریاض الجنہ۔ نبی کی عمر 63 سال، صدیق کی عمر 63 سال۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ پیدائش سے لے کر انتہا تک، پیدائش سے لے کر وفات تک صدیق نبی علیہ السلام کے مشابہ نظر آتے ہیں۔ وہ پیغمبر تو نہ تھا مگر پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ سامعین محترم، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ حضرت متکلم اسلام حضرت شیخ فرماتے ہیں صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، جو بات زبان سے کہے اس کو کر کے دکھائے۔ حضرت صدیق نے فرمایا میری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میری نظر ہو، نبی کا چہرہ ہو، میں دیکھتا رہوں۔ حضرت صدیق نے دیدار کر کے دکھایا ہے، چاہے سانپ نے ڈنگ مارا دیدار کر کے دکھایا، 2 آدمیوں کے سہارے جا کر کرنا پڑا دیدار کر کے دکھایا، مار کھائی دیدار کر کے دکھایا۔ حضرت صدیق نے کہا میری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میرا مال ہو، نبی کے حکم پر خرچ کر دوں۔ حضرت صدیق نے خرچ کر کے دکھایا اور اتنا خرچ کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس نے مجھ پر احسان کیے میں نے سب کے بدلے چکا دیے سوائے صدیق کے۔ حضرت صدیق نے کہا میری پسندیدہ چیز میری بیٹی ہو، نبی کے گھر میں ہو۔ حضرت صدیق نے یہ بھی کر کے دکھایا۔ حضرت صدیق نے نبی علیہ السلام کی وفات پر ایک جملہ کہا تھا اور فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ موتتین ابدا۔ یہ جملہ کہہ کر حضرت صدیق نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ حیات النبی کے قائل تھے۔ حضرت نے یہ جملہ کیوں کہا؟ 2 موتوں سے کیا مراد ہے؟ 2 موتوں سے کیا مراد ہے؟ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے، عمدۃ القاری میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 2 موتوں سے مراد یہ ہے کہ قبر کے اندر امتی اور نبی کے معاملات الگ الگ جدا جدا ہیں۔ جب امتی کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس سے سوال بھی ہوتا ہے، حساب کتاب بھی ہوتا ہے اور اس کو موت بھی آتی ہے اور وہ موت بصورت نیند ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت نبی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، نبی سے نہ حساب کتاب ہے، نبی کو نہ موت ہے، تو یہ مراد تھا کہ لا یذیقک اللہ موتتین ابدا۔ تو صدیق نے اپنے قول سے نبی کی حیات کا اقرار کیا اور وصیت کر کے صدیق نے یہ بتا دیا کہ وہ عملی طور پر بھی حیات النبی کے قائل تھے۔ تو پھر مجھے اپنے الفاظ میں یوں کہنے کی اجازت دیجئے، جو بھیجا گیا پہلی خلافت کے واسطے، تخت رسول جس کو ملا آپ ہی تو ہیں، جس نے صداقت کے نہ بجھنے دیے چراغ، ہر دار جس نے ہنس کے سہا آپ ہی تو ہیں، ہر باغی رسول و صلاۃ و زکوٰۃ سے پہلا جہاد جس نے کیا آپ ہی تو ہیں، نیا کفن بھی جس نے نہ کیا ہرگز قبول، پیغمبروں کے عکس اولا آپ ہی تو ہیں، کرتی ہے یاد جن کی رفاقت کو غار سور، کرتی ہے یاد جن کی رفاقت کو غار سور، 2 میں سے ایک مرد خدا آپ ہی تو ہیں۔